ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد ہم بھی دیتے اگر پاکستان میں انصاف قائم ہوتا. ہم بھی مبارکباد دیتے اگر ارشد شریف کے قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا. ہم مبارکباد دیتے. ہم بھی مبارکباد دیتے کہ خزانہ لوٹنے والوں کو اقتدار نہیں سزا دی جاتی تو ہم بھی مبارکباد دیتے. ہم بھی مبارکباد دیتے کہ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول آسان ہو جاتا تو ہم بھی مبارکباد دیتے. ہم بھی مبارکباد دیتے کہ اگر پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہوتا تو یقیناً ہم بھی مبارکباد دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، ہماری ایک دوست ہیں جو فوج کے ایک بہت پاورفل گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ میرے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ کبھی کبھی مجھ سے لگنے کے لیے، الجھنے کے لیے یا ڈسکشن کے لیے فون کرتی ہیں. اور ابھی صبح ان کا فون آیا اور کہنے لگیں فائق صاحب ہیپی نیو ایئر. میں نے ان سے کہا سیم ٹو یو. اچھا، تو ان کو میری ٹون ذرا پسند نہیں آئی. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو. تو میں سمجھ گیا انہوں نے فوراً ہی جو ہے اپنا رویہ بدلا. کہنے لگیں آپ روز روز ایک ہی طرح کی بات کرتے ہوئے تنگ نہیں آ جاتے؟ میں نے کہا روز مسئلہ بھی وہیں کھڑا رہتا ہے. جب تک کہ یہ مسئلہ نہیں بدلے گا تو ہمارا موضوع بھی نہیں بدلے گا. جب یہ مسئلہ بدلے گا تو ٹاپک بھی بدل جائے گا. کہنے لگی تو مسئلہ حل کیجئے. مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا خاتون، مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ حل کرنے کی قوت جن کے پاس ہے وہ مسئلے کو حل نہیں کرتے، اس سے کشتی لڑتے ہیں. اور جب حل کرنے کو کہو تو وہ طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی، اس پہ وہ ذرا تھوڑا سا خاموش ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا اچھا، میں نے تو صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا کہ سال بدل رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو مبارکباد دوں. میں نے کہا خاتون سال تو بدل رہا ہے، سال تو ہر سال بدلتا ہے، خود کو بھی تو بدلیے. خود کو بھی تو بدلیے. خود کو بدلے بغیر سال بدلتا رہے گا. اور میں نے کہا یقیناً دیکھیے یہ بھی نہیں رہے گا، 1 سال بعد یہ بھی بدل جائے گا. تو بہت جلدی بدل جاتے ہیں لوگ، جانا وہ والا حساب ہے زندگی کا. تو ان کو کچھ اچھا لگا، کچھ برا لگا، بات چیت وہاں پہ ختم ہو گئی. صاحب مبارکباد تو ہم بھی دیں اگر پاکستان میں انصاف ہوتا. مبارکباد ہم بھی دیتے اگر ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا ملتی. مبارکباد ہم بھی دیتے اگر خزانہ لوٹنے والوں کو خزانہ بھرنے کا کام نہ دیا جاتا. مبارکباد ہم بھی دیتے اگر غریب کو صرف 2 وقت کی روٹی آرام سے مل جاتی تو مبارکباد ہم بھی دیتے. مبارکباد ہم بھی دیتے اگر پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کچھ بہتر ہوا ہوتا تو مبارکباد ہم بھی دیتے. اچھا، مجھے اس سے کوئی ضد بحث نہیں ہے مبارکباد دینے نہ دینے سے. اس میں ایک خوبی ہے نیو ایئر میں، اس کے سیلیبریشن میں. دیکھیے یہ ایک طرح سے آپ کو ایک موقع ملتا ہے اسٹارٹ کرنے کا، دوبارہ اپنا ذہن ریوائر کرنے کا. کہ آپ یہ دیکھیں اگر کہ پچھلے سال ہم نے یہ نقصانات کیے، یہ غلطیاں کی، اب اس سال ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ یہ خوبیوں، ان خوبیوں کو اپنائیں گے. یہ ایک موقع، ایک اسٹارٹ اپ مل رہا ہے دوبارہ ریوائر کرنے کا آپ کی سوچ کو. یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے وہاں تو اس قسم کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے.
ہم اپنی غلطیوں کا کبھی جائزہ لیتے نہیں ہیں. جیسا پچھلا سال گزرا تھا ویسے ہی آنے والا سال بھی گزرتا ہے، وہی صبح، وہی شام، وہی ذہن، وہی کرپشن، وہی بدماشی. تو کس بات کی مبارکباد دیں، کس بات کا شروع ہوگا مچایا ہے جب دل کو پتہ ہے کہ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. کس منہ سے مبارکباد دیں؟ پھر بھی اس کے باوجود بھی چلیے آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں، مبارکباد تو چھوڑیے، میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جو نہیں بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، آپ سب کے لیے جو ہے وہ یہ آنے والا سال جو ہے خدا کرے کہ وہ بہتر ثابت ہو. مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اچھا صاحب، 2024 کو زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور صحیح ہے ان کا کہنا، کہ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریک سال تھا، بڑا مشکل اور بڑا سیاہ سال تھا. صحیح ہے یہ بات، لیکن یہاں پر ذرا گہرائی میں اتر کے سوچئے، ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہوئی، ایک بہت بڑی خوبی بھی سامنے آئی ہے. بھلا بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی اس بات کو، جو کہ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، یاد رکھوں گا کہ 2024 وہ سال ہے جس نے ہماری آنکھیں کھول دیں کہ ہماری آرمی جو ہے وہ کس قسم کے گناہ کرتی ہے، کس قسم کے ظلم کرتی ہے، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کرپشن سے نفرت کرتے ہیں، یہ چوروں کو پکڑتے ہیں، ڈاکوؤں کو، ان سے نفرت کرتے ہیں. پتہ چلا نہیں، یہ تو ان کو حکومت دلواتے ہیں. ملک کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، پھر تاریخ کے آئینے میں جا کے جب دیکھا تو احساس ہوا کہ واقعتاً جب انہوں نے بنگالیوں پہ گولیاں چلائیں تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا تھا. سچ یہی ہے، جب یہ بلوچوں کو پہاڑوں پہ سے گراتے رہے ہمیں دکھ نہیں ہوا. آج انہوں نے جب پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں یہ ظلم و تشدد کیا ہے، اس سال سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہوا ہے. تب ہماری آنکھ کھلی ہے کہ یار یہ تو جو کچھ ان کے متعلق سنتے تھے، جس کو ہم پروپیگنڈا سمجھتے تھے، نہیں، ہر حکومت کے گرانے بنانے میں ان کا ہاتھ ہے اور یہ اس سے باز نہیں آ رہے. ان کی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، ایک سال کا $26 بلین کا ان کا بزنس ہے، سیمنٹ سے لے کے ایک ایک گھی، تیل اور کیا کچھ آپ دیکھ لیجئے. یہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے تو جزیرے، ان کے تو بڑی بڑی جائیدادیں، ان کی زندگی جیسے بریگیڈیئر سے اوپر جاتے ہیں یہ پلاٹ ملتا ہے، وہ بزنس ہے، سب سے بڑا ریل اسٹیٹ بزنس، سب سے بڑی مافیا یہی ثابت ہوئی. اس سال یہ آنکھیں کھلی ہیں. جی، آج پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم نون اور پی 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 کے ساتھ مل کر ایسی ترمیم کرائی ہے کہ اگر یہ ترمیم واپس نہیں ہوئی تو پاکستان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر یہ ترمیم واپس نہیں ہوئی تو آپ کی عدلیہ ختم ہو جائے گی. ختم ہو چکی ہے پہلے بھی، کون سی بہت وائبرنٹ عدلیہ تھی. چور وہاں کے ججز جو ہیں ان کا نمبر دنیا میں اب 132 نمبر پہ آتے ہیں انصاف کے حساب سے، اور مراد کے حساب سے پہلے 10 نمبر کے ججز میں سے آتے ہیں جو دنیا میں، جن کو سب سے زیادہ مراد ملتی ہیں. یہ 26ویں ترمیم کرا کے عاصم منیر صاحب نے سب کچھ جرنیلوں کے ہاتھ میں لے لیا، ان کی مرضی کے تابع ہو گیا، بدل لیا. یہ پاکستان کا اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. اس سال ہماری آنکھیں کھولی ہیں. اس سال یہ حادثہ ہوا ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کرائی ہے، اور تاریخ یہ بھی بات لکھے گی اس سال کے حوالے سے. میں بھی اس کو یاد رکھوں گا، آپ کے بھی ذہن میں رہے گی. جب ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا، جب ایک محبوب لیڈر پہ 200 جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، جب وہ قوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا،
تو سوائے کے پی کے تینوں صوبے خاموش تھے. ان میں وہ جد و جہد، وہ جذبہ، وہ موٹیویشن نظر ہی نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی آزادی کے لیے. نہیں نظر آئی. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو مان لیجئے، اس پہ کارپیٹ مت بچھائیے، اس کو چھپائیے نہیں. اگر مان لیں گے اپنی غلطی کو تو وہیں سے ترقی کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے، جب آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں. یہ سال یاد رہے گا کہ خالد خورشید کو ملٹری کوڈز بنی اور اس نے ایک آدمی نقوی کو دھمکی دی ہے، اس بنیاد پر اس کو یہ بنیاد بنائی گئی اس کے ایک اسٹیٹمنٹ کو، اس پر اس کو 34 سال کی سزا دی گئی ہے. بہت خوب، بہت خوب. ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ کیسے سویلین کو ملٹری کورٹس میں لے جا سکتے ہیں. وہ لے گئے. اسی ملٹری کورٹس نے ایک اور نوجوان کو پینٹ لہرانے پہ 10 سال کی سزا دے دی. اچھا، یہ تو ہوئی. ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر آپ جائیے اپنا نیو ایئر منائیے، لیکن دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ قصہ بھولنے کے لائق نہیں ہے کہ ہر طرف سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. جو عمران خان کی حمایت میں، پاکستان کی حمایت میں نکلا، اس کی گردن موڑی گئی. خواتین کو کہا گیا کہ ان کے منہ پہ جا کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ریپ کریں گے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے جس کو آپ بھول نہیں سکتے. ابھی پچھلے ہفتوں میں یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جو پٹھان نظر آئے کے پی کا اگر ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دو. ایک صاحب کو پکڑ کے لائے، پولیس نے ایک مقدمہ بنایا اور جج ان کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد ظلم و تشدد کا دوسرے دن جج کے پاس پیش کیا، اور اس پہ الزام یہ تھا کہ یہ آدمی غلیل سے وہ پھینک رہا تھا، پتھر پھینک رہا تھا پولیس والوں پہ. غلیل ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا. جب جج نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ میں کیا سزا دوں. اس نے دیکھا اس کا تو ایک بازو ہی کٹا ہوا ہے، یہ تو غلیل کیسے چلاتا ہوگا. یہ اس قسم کے کیسز بھگتائے ہیں ججز نے. گونگے کو پکڑ کے لے آئے اور کیا اس نے گالیاں دی. یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس آدمی کا ایک بازو ہی کٹا ہوا تھا اس نوجوان کا، اور اس سے کہہ دیا کہ یہ غلیل چلا رہا تھا. یہ انصاف کی سطح ہے کہ 2024 جو ہے وہ فائز عیسیٰ کے نام سے یاد رہے گا. اس کی آنے والی نسلیں اپنا تعارف نہیں کرا پائیں گی کہیں پہ بھی. ملزمان، مجرمان حکومت چلا رہے ہیں اور آرمی چیف ان کی حمایت کر رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. یہ پاکستان سے حلف اٹھایا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، حلف اٹھایا پاکستان سے وفاداری کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اور صدر بنایا زرداری کو، وزیر اعظم بنایا شہباز شریف کو. کتنے بڑے بڑے منی لانڈرنگ کی ہوئی ان لوگوں نے. ایک مجرم جو بھاگ گیا تھا اس کے بھائی کو باقاعدہ اسپیشل طیارے میں واپس بلوایا. یہ سال ہوا ہے. اسحاق ڈار جو لکھ کے دے کے گیا تھا کہ اس نے یہ جرائم کیے ہیں، اس کو بھی خصوصی طیارے سے وہاں بلایا اور یہاں پاکستان میں بلوایا، اور اس کو کئی سالوں کی اس نے کہا میں سینیٹر تھا، تنخواہ دو، وہ بھی کروڑ روپے دی گئی. ایسے ملک چلتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معیشت بہتر کریں گے. یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. میں نا امیدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں. دیکھو اس فرق کو سمجھیے. نا امیدی ایک الگ چیز ہے، جو گناہ ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقائق کو جو نہیں سمجھے گا وہ ٹھوکر کھائے گا، گر جائے گا. امید قائم رکھیے بقول غالب کے
کہ دیکھیے کیا پاتے ہیں عشاق ان بتوں سے فیض. اکبر حمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. دیکھیے امید رکھیے، لیکن امید سے زیادہ حقائق جانیے، پروگرام بنائیے، دعا کیجیے اور عمل کیجیے. یہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. کیا شور مچانا، کیا بگل بجانا، نیو ایئر، وہی صبح وہی رات، وہی جرائم، وہی سوچ بدلنی چاہیے. سوچ بدلتی ہے تو بہت کچھ بدلتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی پاکستان کے لیے اس کو شیئر کرنا لازم ہے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.